بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شرح وقود رسم المفتی میں ہمارے جو اسباق چل رہے ہیں وہ عرف اور عادت کے متعلق ہیں۔ کل علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عرف اور عادت کے متعلق بحث فرمائی۔ اس کے متعلق فقہائے احناف کے اقوال بیان فرمائے، اور آخری جو عنوان تھا وہ یہ تھا کہ وہ امثلہ، وہ مثالیں کہ عرف کی تبدیلی کی وجہ سے احکامات میں بھی تبدیلی ہوئی، اور آخر میں آپ علیہ الرحمہ نے فرمایا تھا کہ ثم اعلم ان كثيرا من الاحکام التي نص عليها المجتهد صاحب المذهب بناء على ما كان في عرفه وزمانه قد تغيرت بتغير الازمان بسبب فساد اهل الزمان او عموم الضرورة، كما قدمناه من إفتاء المتأخرين بجواز الاستئجار على تعليم القرآن وعدم الاكتفاء بظاهر العدالة، مع أن ذلك مخالف لما نص عليه أبو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی۔ تو وہ احکامات جن کے اوپر مجتہد نے، صاحب مذہب نے نص فرما دیا، لیکن تغیر ازمان کی وجہ سے وہ احکامات بدل گئے، اور اس کے اسباب میں سے فساد اہل زمان، عموم ضرورت، یا اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ فقہا نے بیان کی۔ مثال کے طور پر جیسے استیجار اعلی تعلیم القرآن اور عدم اکتفا بظاہر العدالت وغیرہ۔ یہ وہ مسائل تھے کہ جن پر امام اعظم اور ان کے اصحاب نے نص فرمایا ہوا تھا کہ یہ یوں ہے، لیکن فی زمانہ ان کے برخلاف مسئلے کے اوپر اور حکم کے اوپر فتویٰ دیا جاتا ہے۔ یہ سارا عرف اور تغیر ازمان کی وجہ سے ہے۔ آگے امثالها سے کچھ مثالیں دیں گے، وہ مسائل کی جن میں جو ہے وہ اللہ آپ کا بھلا کرے تبدیلی واقع ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، تو فرمائے کہ ومن ذالک تحقق الاکراہ من غیر السلطان مع مخالفته لقول الامام بناء على ما كان في عصره ان غیر السلطان لا يمكنه الاکراہ، ثم كثر الفساد فصار يتحقق الاکراہ من غیره، فقال محمد باعتباره وافتى به المتأخرون۔ ان مثالوں میں سے ایک مثال ہے کہ بادشاہ کے علاوہ کسی اور کی جانب سے اکراہ کا متحقق ہونا۔ اکراہ کا مطلب ہوتا ہے زبردستی کرنا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے زمانے میں اور آپ کے احکامات کے مطابق بادشاہ اسلام، بادشاہ وقت جو تھا وہ اکراہ کر سکتا تھا، یعنی
کسی کے اوپر کسی بھی معاملے میں زبردستی کر سکتا تھا، ٹھیک ہے۔ لیکن اب فتویٰ اس قول پر ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، بادشاہ کے علاوہ بھی کوئی شخص جو ہے وہ اکراہ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو تحقق الاکراہ من غیر السلطان، بادشاہ کے علاوہ اکراہ کا متحقق ہونا، مع مخالفته لقول الامام، باوجود اس کے کہ یہ مسئلہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قول کے برخلاف ہے، مخالف ہے، بناء علی ما کان فی عصرہ، اس مسئلے کی بنیاد اس بات پر رکھی گئی ہے جو امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زمانے میں تھی، کہ ان غیر السلطانی لا یمکنہ الاکراہ، کہ سلطان کے علاوہ کسی کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ اکراہ کرے، زبردستی کرے، یعنی کسی کو کسی معاملے پہ مجبور کرے۔ اچھا، یہاں اکراہ سے مراد کو یہ نہ سمجھے کہ غیر شرعی امور پر کسی کے ساتھ زبردستی کرنا، نہیں، بلکہ بادشاہ وقت کو ایک اختیار حاصل ہوتا تھا، سلطان وقت کو، کہ وہ اپنی رعایا میں کسی پر چاہے تو سختی کرتے ہوئے اس سے کوئی کام کروا سکتا تھا، ٹھیک ہے۔ مفتی یا قاضی کا کام تو یہ ہوتا تھا نا کہ وہ فتویٰ دے دے، حکم بیان کر دے، بھائی ایسا کرنا ہے، اب وہ تو زبردستی نہیں کروا سکتا تھا۔ تو امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے زمانے میں سلطان اسلام کے علاوہ کسی کے لیے ممکن نہیں تھا، یعنی یہ بات واقع نہیں ہوئی تھی کہ سلطان کے علاوہ بھی کوئی شخص کسی پر سختی کر سکتا ہے، کسی سے زبردستی وہ کام کروا سکتا ہے، تو یہ صرف سلطان کا حق تھا۔ تو اس لیے امام اعظم نے فرمایا تھا کہ اکراہ جو ہے وہ سلطان کا حق ہے اپنی رعایا پر، اور کسی کا حق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ثم کثر الفساد، لیکن فرماتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوا کہ فساد جو ہے وہ زیادہ ہو گیا، فصار یتحقق الاکراہ من غیری، اور اس کے بعد جو ہے وہ اکراہ کا تحقق سلطان کے علاوہ میں بھی ہونے لگا۔ فقال محمد باعتبارہ، اور لہٰذا امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی کے اعتبار کے متعلق قول فرما دیا، یعنی امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی کا اعتبار کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ غیر سلطان بھی اکراہ کر سکتا ہے، وَأَفْتَى بِهِ الْمُتَأَخِرُونَ، اور متاخرین نے امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قول پر ہی فتویٰ دے دیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ جو ہے نیچے حاشیے میں لکھا ہوا ہے وَقَدْ قَالَ ابو یوسف بِاعْتِبَارِهِ بِخِلَافِ الامام العاظم، کہ شامی وغیرہ اور بحر وغیرہ میں یہ مسئلہ مذکور ہے کہ امام ابو یوسف بھی امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ ہیں۔ اب نیچے حاشیے میں تفصیلاً اس کی وجہ بھی لکھی ہوئی ہے کہ کس وجہ سے جو ہے وہ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قول پر جو ہے وہ فتویٰ دیا گیا۔ ایک سمپل سی اس کی وجہ جو سمجھ میں آتی ہے فی زمانہ بھی ہمیں، وہ یہ ہے کہ پہلے یوں ہوا کرتا تھا نا کہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زمانے میں فساد اتنا نہیں تھا، تو سلطان کو ہی یہ حق حاصل تھا کہ وہ اپنی رعایا پر جو ہے وہ اکراہ کر سکتا ہے، کوئی کام زبردستی کروا سکتا ہے۔ اب فساد بڑھ گیا اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ پھیل گئیں، اور سلاطین وقت جو ہیں ان کے اندر بھی فساد آ گیا، ٹھیک ہے۔ پہلے کے سلاطین متقی پرہیزگار ہوا کرتے تھے، لیکن پھر فساد برپا ہو گیا ان کے اندر بھی، اور وہ امور سلطنت کے اندر اس قدر مشغول ہو گئے کہ اب ایک ایک کر کے جو ہے وہ اکراہ نہیں کر سکتے۔ اچھا، اکراہ سے مراد بعض علماء نے یہاں پہ اکراہ عام لیا ہے،
یہ بھی ایک بحث ہے پوری کہ اکراہ سے مراد اکراہ خاص ہے یا اکراہ عام ہے۔ اکراہ خاص یہ ہے کہ خاص ایک شخص کے اوپر زبردستی کرنا، اور جن علماء نے ان عبارات کی تشریح کرتے ہوئے یہ فرمائے ہیں کہ یہاں اکراہ سے مراد کیا ہے، تو انہوں نے بعض علماء نے یہاں پر مراد اکراہ سے اکراہ عام لیا ہے، کہ عمومی طور پر جو سلطان جو ہے وہ کسی حکم کو نافذ کرتا ہے اور عوام کے اوپر زبردستی اور سختی کرتا ہے، تو چونکہ فساد بڑھ گیا اور سلاطین کے اندر بھی فساد آ گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سلاطین وقت ہیں وہ امور سلطنت کے اندر اتنے مشغول ہو گئے کہ ان کو یہ اکراہ وغیرہ کرنا جو ہے یہ کوئی چھوٹے چھوٹے کام لگنے لگے، انہوں نے اس کی طرف توجہ نہیں کی، لہٰذا یہ اکراہ کا جو حق تھا یہ متعدی ہو گیا قاضی، حکام اور وزراء کی طرف، کہ اب مثال کے طور پر کوئی اہم مسئلہ ہے، فار ایگزامپل ہم لے لیتے ہیں کہ ٹریفک کا کوئی معاملہ ہے، ٹھیک ہے، تو اب ٹریفک کا معاملہ ہے، اگر اس میں اکراہ عام کرنا ہے، لوگوں کو کسی چیز کا پابند کرنا ہے، تو اس میں کیا ہوگا کہ اس میں جو اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ وزراء، وہ افراد جو ان چیزوں کو دیکھتے ہیں یا کمشنرز وغیرہ ہیں، ان کو حق حاصل ہوگا کہ وہ اکراہ کریں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہیلتھ کے اندر، صحت کے اندر اگر کوئی ایسا معاملہ ہے، تو اب یہ نہیں ہے کہ براہ راست سلطان وقت ہی جو ہے وہ اکراہ عام کرے گا، بلکہ جو اس سے متعلقہ فرد ہے یا جو وزیر ہے، اس کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ اکراہ عام کرے، تو اس لیے امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صرف اسے سلطان وقت کے ساتھ خاص نہیں کیا۔ دوسری مثال، اب یہ بھی تغیر زمان کی وجہ سے جو ہے بدل گیا، اب دوسری مثال دیتے ہیں، وہ من ذالک تضمین الساعی مع مخالفته لقاعدة المذهب من ان الزمان على المباشر دون متسبب ولكن افتوا بزمانه زجرا لفساد الزمان بل افتوا بقتله زمن الفطرت۔ اچھا، دوسرا مسئلہ ہے تضمین ساعی کا۔ تضمین ساعی کیا ہوتا ہے؟ تضمین کا مطلب ہوتا ہے زمان والا ہونا، یعنی جس پر زمان رکھا جائے، ٹھیک ہے۔ ساعی ویسے تو اس کا معنی ہوتا ہے کوشش کرنے والا، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر اس کا جو معنی بنتا ہے وہ بنتا ہے مخبری کرنے والا، ٹھیک ہے، وہ افراد جو کہ مخبری کرتے ہیں۔ پہلے کے زمانے بھی یہ ہوتا تھا اور آج کے زمانے میں بھی جاسوس اور مخبر رکھے جاتے ہیں، جو کہ مختلف معاملات میں حکام کو، وزراء کو جا کر خبریں دیتے ہیں کہ بھئی فلاں علاقے میں یہ ہو رہا ہے، فلاں علاقے میں یہ ہو رہا ہے۔ تو ایک مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ساعی جو ہے، مخبر جو ہے، وہ جو ہے ضامن ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب یہ کیسے ہوگا، اس پر میں تھوڑا سا عرض کروں گا۔ مع مخالفته لقاعدة المذہبی، حالانکہ یہ مذہب کے قاعدے کے مخالف ہے، یہ مذہب کے قاعدے کے مخالف ہے۔ من ان الزمان علی المباشر دون المتسبب، فقہا کا قاعدہ اس معاملے میں، مذہب کا جو قاعدہ ہے وہ یہ ہے کہ جو زمان ہوتا ہے وہ مباشر پر ہوتا ہے، نہ کہ متسبب پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ زمان کس پر ہوتا ہے؟ مباشر پر ہوتا ہے، نہ کہ متسبب پر ہوتا ہے۔ ان زمانہ علی المباشر دون المتسبب، ٹھیک ہے۔ مباشر کس کو کہتے ہیں؟ وہ شخص جو از خود کوئی کام کرتا ہے اور اس کام میں نقصان کر لیتا ہے، تو زمان نقصان اسی کا ہوا، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی شخص اس کا سبب بنتا ہے تو اس پر زمان نہیں ہے، قاعدہ یہی ہے اصل مذہب پر، ٹھیک ہے، کہ وہ شخص جس نے خود کوئی کام کیا، انوالو ہوا اس میں،
تو سارے کا سارا نقصان اس کے اوپر ہے۔ جو متسبب ہوتا ہے، سبب بننے والا ہوتا ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ نقصان نہیں ہوتا، زمان نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ ولیکن افتو بھی زمان ہی، لیکن بعد کے فقہا نے جو ہے، یعنی متاخرین نے، جو متسبب ہوتا ہے اس کے زمان کے اوپر جو ہے وہ فتویٰ دے دیا۔ اچھا، یہ جو مخبر کی بات ہو رہی تھی اس کو بھی سمجھ جائیں کہ کوئی شخص مثال کے طور پر حکام کے ہاں آ کر جو ہے وہ خبر دیتا ہے کسی کے بارے میں، شاید یہ مسئلہ پیچھے بھی گزرا تھا، حکام کو آ کر جو ہے وہ کسی معاملے کے بارے میں خبر دیتا ہے، اور وہ خبر جو ہے وہ درست نہیں نکلتی مثال کے طور پر، یا اس میں جو ہے وہ کچھ آگے پیچھے ہو جاتا ہے، اور حکام جو ہے وہ کسی شخص کو جو ہے وہ پکڑ لیتے ہیں اور اس کا کوئی نقصان ہو جاتا ہے۔ تو اصل قاعدہ تو یہ تھا کہ جس شخص کو پکڑا گیا یا جو بھی اس کے ساتھ معاملہ ہوا یا اس نے کوئی نقصان کر دیا، تو سارے کا سارا زمان اسی کے اوپر ہونا چاہیے۔ یہ جو مخبر ہے جس نے غلط خبر دی ہے، اس کے اوپر کوئی نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ یہ تو متسبب ہے۔ اور اصل مذہب کا قاعدہ یہی ہے کہ ان زمان علی المباشر دون المتسبب، کہ جو زمان ہے وہ مباشر پر ہے، نہ کہ متسبب پر ہے۔ لیکن بعد کے فقہا نے جو ہے زجر کرتے ہوئے متسبب کے اوپر بھی زمان کو لازم قرار دیا کہ متسبب زمان دے گا، مباشر نہیں دے گا۔ زجرن لفساد الزمان، زجر کرتے ہوئے، ڈانٹتے ہوئے، ٹھیک ہے، کہ فساد زمان آ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ بل افتو بقتل ہی زمن الفطرتی، بلکہ فطرت کے زمانے میں، فطرت سے مراد یہ ہے کہ جب فساد ہو یا ایسا ماحول ہو کہ جس میں جو ہے وہ دو ممالک یا دو حکام کے درمیان جو ہے وہ جنگ وغیرہ سی کیفیت ہو، تو ایسی صورت میں اگر کوئی شخص غلط خبر پہنچاتا ہے اور اس کی وجہ سے کوئی بڑا نقصان ہو جاتا ہے، تو ایسی کنڈیشن میں ایسے مخبر کو قتل کرنے کا بھی حکم دیا ہے بعض علماء نے، کہ اس کی وجہ سے اتنا بڑا نقصان ہوا ہے۔ اب یہ نیچے جو ہے وہ اس کی پوری تفصیل لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب صرف مباشر کو نہیں دیکھا جائے گا بلکہ متسبب کو بھی دیکھا جائے گا۔ اچھا، تیسرا مسئلہ ہے وَمِنْهُ تَضْمِینُ الْأَجِیرِ الْمُشْتَرَک، اور اسی میں سے ایک اور مسئلہ ہے، وہ ہے اجیر مشترک کے ضامن ہونے کا۔ کس کے ضامن ہونے کا؟ اجیر مشترک کے ضامن ہونے کا۔ اجیر مشترک کس کو کہتے ہیں؟ ایک منٹ ذرا سمجھ لیجیے۔ اجیر مشترک ایسا شخص ہوتا ہے، دیکھیے، اجیر کی دو قسمیں ہیں، آپ نے پڑھا ہوگا کتاب الاجارہ وغیرہ میں۔ ایک ہوتا ہے اجیر خاص اور ایک ہوتا ہے اجیر مشترک۔ اجیر خاص وہ ہوتا ہے جسے آپ خاص طور پر کسی کام کے لیے اجیر رکھتے ہیں، اور وہ اس وقت کے دوران کوئی اور کام نہیں کر سکتا۔ عموماً اس میں وقت کا اجارہ ہوتا ہے، جیسے مثال کے طور پر آپ کسی کو وزیر رکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ بھئی تم نے صبح 8 بجے سے لے کر رات کے 8 بجے تک میرے گھر پہ چوکی داری کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اجیر خاص ہے کہ یہ 8 بجے سے لے کر اگلے صبح 8 بجے تک جو ہے پابند ہے آپ کا، اس دوران وہ اپنا ذاتی کوئی کام نہیں کر سکتا، یہ ہوتا ہے اجیر خاص۔ اچھا، اجیر مشترک کون ہوتا ہے؟ اجیر مشترک جیسے مثال کے طور پر مختلف لوگ دکانوں پر بیٹھے ہوئے کام کر رہے ہوتے ہیں، درزی ہوتے ہیں، میکینک ہوتے ہیں، اور بہت سارے کام کرنے والے لوگ جو ہوتے ہیں، وہ اپنی دکان پہ بیٹھا ہوتا ہے، آپ اس کے پاس جاتے ہیں، آپ اس کو کہتے ہیں میرا یہ کام کر دو، ٹھیک ہے، اور وہ آپ کو کوئی ٹائم دیتا ہے یا آپ اس کو کوئی ٹائم دیتے ہیں کہ بھئی اتنے دن میں، اتنے گھنٹے میں آپ نے میرا یہ کام کرنا ہے۔ اب اجیر مشترک جو ہوتا ہے اس کے کام میں اشتراک ہوتا ہے، وہ ایسے کہ وہ اس دوران کسی اور کا کام بھی کر سکتا ہے، بس وہ اس بات کا پابند ہوتا ہے، اگر آپ نے طے کیا ہے اور دونوں کی باہم رضامندی سے یہ بات طے ہوئی ہے، تو وہ اس بات کا پابند ہوتا ہے کہ اس ٹائم پیریڈ کے اندر آپ کا کام کر دے، چاہے وہ اس دوران کسی اور کا بھی کام کر رہا ہو یا نہیں کر رہا ہو، وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن
وہ آپ کا کام کر دے گا، اس کو اجیر مشترک کہتے ہیں۔ اس کی آسان سی مثال درزیوں کی ہے، آپ کپڑے لے کر جاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ بھائی ایک ہفتے میں مجھے سوٹ سی کر دے دو، تو اب وہ جو ہے اس ایک ہفتے میں صرف آپ کا کپڑا تو نہیں سیے گا، وہ دوسروں کے کام بھی کر رہا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب اجیر مشترک جو ہوتا ہے، اس کے بارے میں امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کا جو قول ہے وہ یہ ہے کہ امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو مال اسے دیا جاتا ہے، مثال کے طور پر کپڑے دیے آپ نے درزی کو، تو درزی کے ہاتھ میں جو آپ کا مال ہے وہ بطور امانت کے ہے۔ کس طور پر ہے؟ بطور امانت کے ہے۔ لہٰذا اگر اس کی اپنی غفلت کے علاوہ اس کا جو مال ہے، آپ کا جو مال ہے وہ اگر ضائع ہو جاتا ہے، یعنی استہلاک نہیں پایا جا رہا، ہلاکت پائی جا رہی، اس نے رکھا ہوا تھا، کوئی غفلت نہیں تھی، دکان میں محفوظ چیز رکھی ہوئی تھی، اچانک جو ہے وہ آگ لگ گئی یا کوئی اور مسئلہ ہو گیا، اب وہ کپڑے جو ہے وہ جل گئے، اس کی اپنی غفلت نہیں تھی اس میں، ٹھیک ہے۔ تو امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہ مال مال امانت ہے اور اس پر کوئی بھی ضمان نہیں ہوگا، اس پر کوئی بھی ضمان نہیں ہوگا، لیکن جو صاحبین ہیں وہ استحساناً اجیر مشترک کے ہاتھ میں ضائع ہونے والے مال کے اوپر جو ہے ضمان کا فتویٰ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ چونکہ اگرچہ یہ بطور امانت کے تھا، لیکن اگر ہم اس کی اجازت دے دیتے ہیں، اب فساد زمان کو دیکھیے، اگر ہم اس کی اجازت دے دیتے ہیں تو جو اجیر مشترک ہوگا وہ اس معاملے میں جو ہے وہ سستی کا شکار ہو جائے گا۔ پہلے کے زمانے میں لوگ امانتوں کا خیال رکھا کرتے تھے، لیکن فی زمانہ جو ہے وہ ایسی کنڈیشن پیدا ہوگی کہ ہو گئی ہے کہ اجیر مشترک کو اگر یہ پتہ چل جائے، مثال کے طور پر آپ دکاندار کے پاس جائیں، درزی کے پاس، اور آپ اس کو یہ کہیں کہ بھائی دیکھو یہ مال جو ہے وہ تمہارے پاس بطور امانت کے ہے، اگر ہلاک بھی ہو جائے تو تمہارے اوپر کوئی ضمان نہیں ہوگا، تو وزیر مشترک تو آپ کی چیز ایسے ہی اٹھا کے پھینک دے گا، وہ کہے گا ٹھیک ہے بھائی میرے اوپر تو کوئی ضمان ہونا ہی نہیں۔ اچھا کل کو اگر مسئلہ ہو جاتا ہے، اب آپ اس کو کہاں لے کر جائیں گے؟ وہ تو ہر جگہ جا کر یہی کہے گا کہ میرا تو اس میں جو ہے وہ استہلاک والی صورتحال نہیں تھی، یہ چیز تو خود ہلاک ہو گئی، میری غفلت تو تھی نہیں اس کے اندر۔ اب درزی نے جو ہے نا بہت سارے کاریگر رکھے ہوئے ہیں، وہ کسی کے اوپر بھی ڈال دے گا، تو ایسی صورتحال کے اندر جو ہے وہ معاملات خراب ہو جائیں گے۔ اس لیے جو فقہ متاخرین ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں، اجیر مشترک کے ہاتھ میں بھی اگر چیز ہلاک ہو جاتی ہے تو پھر ایسی صورتحال کے اندر جو ہے اس سے ضمان لیا جائے گا۔ ہاں بعض ایسی صورتیں بنتی ہیں کہ جس میں اس سے ضمان نہیں لیا جائے گا، یعنی اگر واقعی میں یہ بات متحقق ہو جائے کہ اس کی طرف سے جو ہے وہ غفلت نہیں تھی اور ویسے ہی جو ہے وہ کوئی معاملہ ہو گیا ہے، تو پھر جو ہے ہم کیا کریں گے کہ اس سے ضمان نہیں لیں گے، اگر اس کی حالت اور کیفیت اس طرح کی ہے۔ مثال کے طور پر بہت اچھا جاننے والا واقف قسم کا درزی ہے اور وہ جو ہے کپڑے ضائع کرنے میں مطلب اس کے معاملات نہیں ہیں، اور وہ بڑے احتیاط سے جو ہے اپنا کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن اچانک کئی سالوں کے بعد اس طرح کا واقعہ رونما ہوا اور واقعی نہیں سمجھ میں آتا ہے کس طرح کا واقعہ ہوا ہے، تو پھر اس سے جو ہے وہ ضمان نہیں لیا جائے گا، لیکن عرف یہی کہتا ہے کہ اگر اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں اور ان کی اجازت ہم دے دیتے ہیں تو پھر جو ہے فساد بہت زیادہ برپا ہوگا۔ چوتھی صورتحال ہے، چوتھا ایک مسئلہ ہے، وقولہم ان الوصی لیس لہ المضاربۃ بمال الیتیم فی زماننا۔ فقہا ایک اور قول بیان کرتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ وصی جو ہے اس کو ہمارے زمانے میں مال یتیم میں مضاربت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یتیم کا مال، وہ بچہ جس کے والدین کا انتقال ہو گیا ہو اور والدین نے کوئی وصی مقرر کر دیا ہو کہ ہمارے بعد جو ہے وہ
ہمارے اس بچے کا جو مال ہوگا وہ اس شخص کے پاس ہوگا، اور جب بچہ بڑا ہو جائے، بالغ ہو جائے یا سمجھدار ہو جائے تو وہ مال جو ہے ہمارے اس بچے کے حوالے کر دے گا۔ اب بلوغت سے پہلے یا سمجھداری سے پہلے جو ہے وصی کیا اس مال کے ذریعے مضاربت کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ مضاربت کا مطلب آپ کو پتا ہوگا کہ کہیں پر وہ مال لگا دے اور کسی سے کام کروا دے، اور پھر جو ہے وہ منافع کو تقسیم کر دیا جائے۔ مشہور ایک سلسلہ ہے مضاربت کا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وصی کو مضاربت کرنے کی اجازت ہے یا نہیں ہے؟ تو ایسی صورت میں ہمارے فقہاء ارشاد فرماتے ہیں کہ پہلے چونکہ اچھا دور تھا، اچھا زمانہ تھا، تو وصی جو ہے وہ یتیم کے مال کی حفاظت کرتا تھا، محافظت کرتا تھا، مضاربت کر کے اس مال کو دگنا کر کے بعد میں اس کے حوالے کر دیا کرتا تھا۔ لیکن فی زمانہ جو ہے وہ ہر کوئی جائیدادوں کو ہڑپ کرنے کے چکر میں ہے، تو اس لیے جو ہے اب وصی کو مضاربت کرنے کی یتیم کے مال میں اجازت نہیں ہوگی۔ اچھا، اس کے بعد جو مسئلہ ہے پانچواں، وہ کیا ہے؟ وَإِفْتَاؤُهُمْ بِتَضْمِينِ الْغَاصِبِ عِقَارَ الْيَتِيمِ وَالْوَقْفِ۔ اسی طرح علماء کا فتویٰ دینا کس چیز پر؟ کہ جو مال یتیم ہوتا ہے، مال سوری عقار، عقار کہتے ہیں زمین کو، ٹھیک ہے؟ یہ عقار کا ویسے تو معنی ہوتا ہے غیر منقولی جائیداد، یعنی وہ جائیداد جو نقل نہ کی جا سکے ایک جگہ سے دوسری جگہ، یہ زمین کو ہی غیر منقولی کہتے ہیں اور اسی کو عقار کہا جاتا ہے۔ یتیم کا عقار ہے یعنی غیر منقولی جائیداد ہے، یا وقف کا عقار ہے یعنی ایسا مال وقف ہے جو غیر منقولی ہے، یعنی وقف کی کوئی زمین وغیرہ ہے، تو اب اس کو اگر کسی نے جو ہے وہ غصب کر دیا، تو پہلے کے زمانے میں جو ہے وہ یہ حکم تھا کہ غاصب سے جو ہے اس کا ضمان نہیں لیا جائے گا، یعنی اگر اس نے وقف کرنے کے بعد اس کے اندر ہلاکت والی کوئی صورتحال پیدا کر دی، کوئی مکان تھا وقف کا یا کوئی یتیم کی زمین تھی اور اس کے اوپر مکان بنا ہوا تھا، اس نے اس کو گرا دیا، تو پہلے یہ تھا کہ غاصب سے جو ہے وہ اس کا ضمان نہیں لیا جائے گا۔ اب اس کی کئی وجوہات ہیں، لیکن فی زمانہ علماء متاخرین نے اس پر فتویٰ دیا ہے کہ غاصب اگر ایسی عقار کو غصب کر لیتا ہے جو یتیم کا ہو یا وقف کا ہو اور اس کو ہلاک کر لیتا ہے، تو ایسی صورت میں اس سے ضمان لیا جائے گا۔ اگر وہ موجود ہے تو وہ تو ویسے ہی اس سے لے لیا جائے گا، لیکن اگر وہ موجود نہ رہا اور اس کو نقصان ہو گیا، اس کے اندر ہلاکت پیدا ہو گئی، تو ایسی صورت میں جتنی بھی ہلاکت ہوئی ہے اس سب کا ضمان جو ہے غاصب سے لیا جائے گا، فساد زمان کی وجہ سے، کیونکہ فساد اتنا پھیل چکا ہے۔ اگر ہم اس کو ویسے ہی چھوڑ دیں گے، ہر کوئی غصب کر کے جو ہے وہ مکانات کو اور ان چیزوں کو جو ہے وہ ہڑپ کر جائے گا، توڑ پھوڑ کر دے گا، اور پھر کہے گا کہ میں تو جی غاصب ہوں یتیم اور وقف کے مال کا، تو لہٰذا میرے اوپر تو کوئی ضمان نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے علماء نے جو ہے اس کے اوپر بھی ضمان کو لازم کیا ہے۔ چھٹا مسئلہ ہے وہ عدم اجارتی اکثر من سنت فی الدوری و اکثر من ثلاث سنین فی الاراضی مع مخالفته لاصل مذہبی من عدم الزمان و عدم التقدیر بمدت۔ یہ ہی مسئلہ ہے یتیم اور وقف کا جو مال ہوتا ہے۔ اب جو یتیم بچے ہوتے ہیں ان کی جو جائیداد ہوتی ہے، گھر وغیرہ ہوتے ہیں، زمینیں ہوتی ہیں، یا وقف کا جو مال ہوتا ہے، کوئی گھر ہے، کوئی ہاسٹل ہے، کوئی مکان ہے، کوئی کالونی ہے، یا جو ہے کوئی پلازا ہے، کوئی بلڈنگ ہے، کوئی ہاسپٹل ہے، کچھ بھی ہے، کوئی ہوٹل ہے، وقف کی تو کئی چیزیں ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اب ہوتا یوں ہے، یہ آپ کتاب الوقف میں تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے کہ اس میں معاملات یہ ہوتے ہیں کہ وقف کے مال کو یا یتیم کے مال کو جو ہے وہ اٹھا کر کرائے پر دیا جاتا ہے، اور وہ اس سے جو کرایہ آتا ہے وہ اسی مال وقف پر اس کی جو ہے وہ تعمیرات میں، اس کی جو ہے وہ مینٹیننس وغیرہ میں خرچ کر دیا جاتا ہے۔ تو اس میں اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی ان زمینوں کو، ان جائیدادوں کو کرائے پر دیتا ہے، جو متولی ہوتے ہیں یا وصی ہوتے ہیں وہ اگر کرائے پر دینا چاہیں تو کتنے عرصے تک جو ہے وہ کرائے پر دے سکتے ہیں؟
تو علماء متقدمین کا تو مذہب اس میں یہ تھا کہ آپ جتنے عرصے تک چاہیں کرائے پر دے سکتے ہیں، گھروں کو بھی اور زمینوں وغیرہ کو بھی، ٹھیک ہے۔ لیکن بعد میں یہ دیکھا گیا کہ معاملات جو ہے وہ گڑبڑ ہونے لگے۔ اب یتیم کا مال ہے، یتیم کا گھر ہے، یا جو ہے یتیم کی زمین ہے، یا وقف کی زمین اور وقف کا جو ہے کوئی پلازا وغیرہ ہے، بلڈنگ ہے، اب اس کو دے دیے 15 20 25 30 سال تک کرائے پر۔ 20 25 30 سال کے بعد جو وصی تھا یا متولی تھا اس کا انتقال ہو گیا، اس کی اولاد آ گئی، ہوتے ہوتے جو ہے نا وہ وقت گزرتا گیا، اور معاملات یہاں تک پہنچے کہ جو لوگ وہاں پر کرایہ دار موجود تھے وہ خود مالک ہونے کا دعویٰ کرنے لگے، جھوٹے کاغذات لے کر آنے لگے کہ جناب یہ تو ہماری جگہ ہے، ہم تو کئی سالوں سے یہاں پر رہ رہے ہیں، اور یوں اس مال پر قبضہ ہونے لگا۔ تو اس لیے علماء متاخرین نے اس مقام پر جو ہے وہ کیا فتویٰ دیا کہ جو گھر وغیرہ ہیں، مکانات ہیں یتیم کے یا وقف کے، ان کو 1 سال تک کرائے پر دے سکتے ہیں، اس سے زیادہ کرائے پر نہیں دیں گے۔ اس میں ایگریمنٹ رینیو کی جائے گی، جو کرایہ نامہ ہوگا اس کو رینیو کیا جائے گا، یہ 1 سال میں ایکسپائر ہو جائے گا۔ اور اسی طرح جو ہے وہ جو زمینیں ہیں ان کو آپ 3 سال تک کی مدت میں جو ہے وہ رینیو کریں گے، 3 سال سے زیادہ ہونے کی صورت میں یہ جو ہے وہ کل عدم قرار پائیں گے۔ یہ بھی مال وقف اور مال یتیم کی محافظت کے لیے فقہا نے جو ہے وہ مسئلہ بیان فرمایا۔ تو فرماتے ہیں وعدم اجارتہ اکثر من سنت فی الدوری، کہ گھروں کے اندر جو ہے، مکانات کے اندر جو ہے وہ دو، جو ہے یہ دار کی جمع ہے کہ مکانات اور گھروں کے اندر جو ہے وہ 1 سال سے زیادہ اجارہ نہیں ہوگا مال یتیم اور مال وقف میں۔ وہ اکثر من 3 سنین فی الاراضی، اور 3 سال سے زیادہ اراضی کے اندر یعنی زمینوں کے اندر جو ہے وہ اجارہ یعنی کرائے پر انہیں نہیں دیا جائے گا، مع مخالفتی لاصل المذہب، حالانکہ اصل مذہب اس کے برخلاف ہے، من عدم الزمان و عدم التقدیر بمدت، کہ اصل مذہب یہ ہے کہ ان میں زمان بھی نہیں ہوتا جیسے اوپر گزرا ہے غصب والے مسئلے میں، اور اصل مذہب یہ ہے کہ اس میں مدت مقرر نہیں ہوگی کرائے کی، یعنی آپ ان لمیٹڈ مدت تک کے لیے بھی دے سکتے تھے اصل مذہب کے مطابق، لیکن بعد کے فقہا نے فساد زمانہ کی وجہ سے جو ہے وہ اس کو محدود کر دیا۔ گھروں اور مکانات کو 1 سال کے لیے کرائے پر دیا جا سکتا ہے اور زمینوں کو 3 سال تک۔ تو یہ وقف اور یتیم کے مال کی بات ہو رہی ہے، دوسرے اموال کی بات نہیں ہو رہی۔ یعنی اگر کوئی شخص اپنا گھر فی زمانہ بھی کرائے پر دینا چاہے تو 10 سال کے لیے دے دے، مسئلہ نہیں ہے۔ یہ یتیم اور وقف کے مال کی بات ہو رہی ہے، لیکن فی زمانہ تو حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ اب جو اپنا مال ہوتا ہے، اپنے مکانات یا زمینیں ہوتی ہیں، ان پر بھی جو ہے نا وہ 1 سے 3 سال 5 سال کا ایگریمنٹ کیا جاتا ہے، اس سے زیادہ لوگ نہیں کرتے، کیونکہ کرایہ دار بعد میں جو ہے وہ اس کا وہ کرتا ہے، دعویٰ کرتا ہے، مالک ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ اچھا، 7واں مسئلہ ہے وَمَنْعُهُمْ الْقَاضِيَ أَنْ يَقْضِيَ بِعِلْمِهِ، اسی طرح فقہا نے جو ہے وہ قاضی کو منع کیا ہے کہ وہ اپنی معلومات کے مطابق، اپنے علم کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ سنا دے۔ پہلے کے قاضی جو ہیں وہ صاحب علم ہوا کرتے تھے، اور ان کی بڑی وسیع قسم کی معلومات ہوا کرتی تھی، یعنی کوئی قاضی بنتا تھا تو ایسا نہیں تھا کہ اسے کچھ پتہ ہی نہیں، بڑی زبردست قسم کی اس کی معلومات ہوا کرتی تھی۔ تو فقہا نے اجازت دی ہوئی تھی کہ قاضی اپنے علم کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ سنا دے، یا اس کے سامنے کوئی مقدمہ آ گیا، اب وہ دیکھتا ہے کہ فلاں شخص ہے اس شہر میں جو ہے وہ بڑا نیک معروف اور مشہور ہے، تو وہ قاضی اس کو جانتا تھا، تو قاضی جو ہے وہ اس کے مطابق فیصلہ، اس کی گواہی کو قبول کرتے ہوئے فیصلہ سنا دیتا تھا۔ یا کسی کو قاضی جانتا تھا یا اس کو معلومات حاصل تھی کہ یہ شخص جو ہے وہ بڑا فاسق فاجر قسم کا دھوکے باز قسم کا شخص ہے، تو قاضی جو ہے وہ اس کی شہادت کو قبول نہیں کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ لیکن فی زمانہ جو معاملات ہیں وہ چونکہ قاضی کے پاس اتنا علم نہیں ہوتا، اور فی زمانہ آپ دیکھیں ہمارے ہاں جو چیف جسٹس وغیرہ ہوتے ہیں وہ جو ہے وہ 7 پردوں کے اندر چھپے ہوئے ہوتے ہیں، انہیں حالات کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا معاملات ملک کے اندر چل رہے ہیں۔
تو اب فقہا نے یہ حکم دیا کہ قاضی اپنے علم سے قضا نہیں کر سکتا، فیصلہ نہیں سنا سکتا، بلکہ اس کے سامنے دلائل پیش کیے جائیں گے، اس کے سامنے گواہیاں پیش کی جائیں گی، اور پورا ایک پروسیجر ہوگا، چاہے وہ کسی بھی طرح کا کیس ہو، کسی بھی طرح کا معاملہ ہو، اس میں دلائل، شواہد، شہادات اور ان ساری چیزوں کا پروسیجر 100% کمپلیٹ کیا جائے گا، اور پھر قاضی ان کی روشنی میں فیصلہ سنائے گا اپنی طرف سے، اپنے علم کی بنیاد پر، کہ جی مجھے پتا ہے، میں اس کو جانتا ہوں، میں اس کو جانتا ہوں، اس بنیاد پر قاضی کو فیصلہ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اسی طرح آٹھواں مسئلہ ہے وہ افتاؤہم بمنع الزوج من السفر بزوجته وان اوفاها المعجل لفساد الزمان۔ اسی طرح فقہائے متاخرین ایک اور مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ شوہر جو ہے وہ سفر نہیں کرے گا اپنی زوجہ کے ساتھ۔ اچھا، اس سفر سے مراد کون سا سفر ہے؟ دیکھیں، ایک تو سفر ہوتا ہے جو ہمارے ہاں معروف اور مشہور ہے، مختصر سا سفر کرنا، اسے ویسے سفر نہیں کہا جاتا، شہر کے اندر یا تھوڑا سا شہر سے باہر نکل گئے، یہ تو شرعن اس کو ہم سفر نہیں کہتے۔ دوسرا سفر وہ ہے جس کو ہم سفر شرعی کہتے ہیں۔ تو سفر شرعی وہ ہے جو یعنی شہر سے بندہ باہر نکلے اور تقریباً جو ہے اس کا ارادہ جو ہے وہ 92 کلومیٹر سے زیادہ جانے کا ہو، ٹھیک ہے، کسی اور شہر میں جانے کا ارادہ ہو، جیسے کراچی سے لاہور جانے کا ارادہ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ سفر شرعی میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں بھی اپنی زوجہ کو اپنے ساتھ لے جانے کی اجازت ہے، لیکن ایک سفر وہ ہوتا ہے جو سفر طویل کہلاتا ہے، یعنی ایسا سفر ہے جو کئی مہینوں یا کئی سالوں کے اوپر محیط ہوتا ہے۔ جیسے عموماً آج کل آپ سوشل میڈیا پر اور فی زمانہ یہ چیزیں دیکھتے ہوں گے کہ میاں بیوی جو ہے وہ ٹریول پر نکل گئے، جس کو ٹریولنگ کا نام دیا جاتا ہے۔ ٹریولنگ کا نام کیسے دیا جاتا ہے کہ وہ جناب والا اب پورے پاکستان کی سیر کر رہے ہیں، وہ کراچی کے جو ہے نا وہ کیماڑی کے رہنے والے ہیں، یا جو ہے وہ بلدیہ ٹاؤن کے رہنے والے، لیکن وہ جو ہیں وہ نکلے ہوئے ہیں، کے پی کے بھی گھوم رہے، گلگت بلتستان بھی گھوم رہے ہیں، لاہور، پنجاب، سندھ، بلوچستان، ہر شہر کو گھوم رہے ہیں، پھر ان کو شوق چڑھ جاتا ہے کہ ہم ملک سے بھی باہر نکل جائیں، تو کبھی وہ جناب والا ترکی جا رہے ہیں، کبھی جو ہے یورپ جا رہے ہیں، کبھی امریکہ جا رہے ہیں، تو پورے ملک کا، پوری دنیا کا جو ہے وہ سفر کر رہے ہیں۔ تو ہمارے فقہائے متاخرین نے شوہر کا اپنی بیوی کے ساتھ طویل سفر کرنے سے منع فرمایا ہے۔ وَإِنْ أَوْفَاهَا الْمُعَجَّلُ لِفَسَادِ الزَّمَانِ، اگرچہ شوہر نے جو ہے وہ مہر معجل بھی ادا کر دیا ہو، اگرچہ مہر معجل بھی ادا کر دیا ہو۔ مہر معجل کا مطلب یہ ہوتا ہے، ایک تو غیر معجل ہوتا ہے، وہ انتقال اور طلاق پر موقوف ہوتا ہے کہ اگر انتقال ہو گیا یا طلاق ہو گئی تو شوہر دینے کا پابند ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے مہر معجل کہ حق کی صحبت ادا کرنے سے پہلے پہلے جو ہے وہ شوہر بیوی کو دے دے گا، ٹھیک ہے۔ تو اب فساد زمان کیسے ہے؟ فساد زمان ایسے ہے کہ دیکھیے، عورت جو ہوتی ہے وہ کمزور ذہن اور کمزور طبیعت کی ہوتی ہے۔ اب جب اسے طویل سفر کروایا جائے گا تو سفر میں انسان ویسے ہی بوریت کا شکار ہو جاتا ہے، یا بعض اوقات لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، تو عورت جو ہے وہ متنفر ہو سکتی ہے اپنے شوہر سے، اور چونکہ وہ دنیا کو دیکھ رہی ہے، مختلف اقوام، مختلف جو ہے وہ کلچرز کو دیکھ رہی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس کا قلب جو ہے وہ کسی اور کی طرف مائل ہو جائے، اور وہاں پر جو ہے وہ کسی اور سے جو ہے وہ اپنا رابطہ کرنے کی کوشش کرے، اور اس شوہر سے جو ہے وہ علیحدگی اختیار کرنے کی کوشش کرے، تو یہ ایک بہت بڑا فساد ہے۔ اور اس طرح کے واقعات جو ہیں ہم آئے دن سنتے ہیں، وہ اسی وجہ سے کہ لوگ ان چیزوں میں پڑ گئے، ٹھیک ہے۔ تو ایسے معاملات میں، ایسی صورتحال میں، اگرچہ شوہر نے میرے معجل بھی دیا ہو، تب بھی ہمارے فقہا فرماتے ہیں کہ اسے جو ہے وہ طویل سفر کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، مختصر سفر وہ کر سکتی ہے اپنے شوہر کے ساتھ،
ٹھیک ہے، یا جیسے حج و عمرہ ہے، کچھ دنوں کے لیے چلے گئے اور اس کے بعد واپس آ گئے، ٹھیک ہے۔ اب یہ نہیں ہے جیسے میں نے کہا کہ کئی مہینوں اور کئی سالوں کا سفر کیا جائے، مہینوں ہو گئے، سال ہو گئے، اپنے علاقے اپنے گھر سے دور اور پوری دنیا گھوم رہے ہیں، تو اس میں فسادات جو ہے وہ زیادہ ہوتے ہیں۔ اگلا مسئلہ ہے وہ عدم سماع قوله انه استثنى بعد الحلف بطلاقها الا ببينة مع انه خلاف ظاہر الروایت وعللوه بفساد زمان۔ ایک اور مسئلہ ہے کہ اگر شوہر یہ کہتا ہے کہ اس نے جو ہے طلاق کی قسم کھانے کے بعد فوراً جو ہے وہ استثناء کر لیا تھا، یعنی کسی نے جو ہے وہ حلف بالطلاق کیا، لیکن شوہر کہتا ہے کہ میں نے قسم تو کھائی تھی طلاق کی، جیسے مثال کے طور پر کسی نے اپنی بیوی کو کہا کہ خدا کی قسم میں تمہیں طلاق دے دوں گا، ٹھیک ہے۔ اب شوہر یہ کہتا ہے کہ میں نے حلف تو کھائی تھی، قسم تو کھائی تھی، لیکن میں نے اس کے فوراً بعد استثناء کیا تھا، یعنی شوہر کہتا ہے میں نے یوں کہا تھا کہ میں خدا کی قسم تمہیں کل طلاق دے دوں گا اگر جو ہے تم اپنے ماں کے گھر چلی گئی، ٹھیک ہے۔ تو شوہر کہتا ہے میں نے تو استثناء کیا تھا، اور وہ جو ہے اس پر جو ہے وہ قسمیں اٹھانے کے لیے تیار ہے کہ میں نے جو ہے وہ قسم، طلاق کی قسم کھانے کے بعد استثناء کر لیا تھا۔ تو فقہا فرماتے ہیں کہ کیا اس کی یہ بات سنی جائے گی یا نہیں سنی جائے گی؟ تو فقہائے متقدمین اور ظاہر الروایہ کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر شوہر کہتا ہے، وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے طلاق کی قسم تو کھائی تھی لیکن اس کے فوراً بعد میں نے استثناء بیان کیا تھا، ٹھیک ہے، تو اس کی بات مانی جائے گی۔ لیکن فقہائے متاخرین کہتے ہیں کہ نہیں، اسے بینہ لانا پڑے گا۔ بینہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اسے گواہ لانے پڑیں گے کہ جنہوں نے یہ بات سنی ہو کہ اس نے حلف اٹھایا تھا قسم کا اور اس کے بعد جو ہے اس نے استثناء کیا تھا۔ تو اگر بینہ ہے اس کے پاس تو اس کی بات مانی جائے گی، اور اگر اس کے پاس بینہ نہیں ہے تو بغیر بینہ کے اس کی بات نہیں مانی جائے گی کیونکہ یہ اس معاملے میں مدعی ہے، اور البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر۔ تو فقہائے متاخرین نے اس قاعدے کے تحت اس کو لیا ہے کہ یہ جو ہے مدعی ہے کہ یہ استثناء کا دعویٰ کر رہا ہے، لہٰذا یہ بینہ لے کر آئے گا، ٹھیک ہے، ورنہ اس کی بات قبول نہیں کی جائے گی۔ وَعَلَّلُوهُ بِفَسَادِ زمان، اور فقہا نے اس کی تعلیل جو بیان کی ہے وہ فساد زمان بیان کی ہے کہ لوگ جو ہے وہ ہر بات پہ جو ہے وہ قسمیں کھا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو طلاق کے اوپر بھی قسمیں کھاتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں نہیں ہم نے تو استثناء کیا تھا، تو اس لیے گواہ ہونا ضروری ہے۔ 10ویں نمبر پر مسئلہ ہے وہ عدم تصدیقها بعد الدخول بها بأنها لم تقبض ما اشترط لها تعجيله من المهر مع أنها منكرة للقبض، وقاعدة المذهب أن القول للمنكر منكر لكنها في العادة لا تسلم نفسها قبل قبضه۔ اب یہ مسئلہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ دخول کے بعد یعنی حق کی صحبت ادا کرنے کے بعد عورت یہ کہتی ہے کہ اسے جو ہے اس کو قبضہ حاصل نہیں ہوا اس حق مہر کا جو کہ معجل ہے، ٹھیک ہے۔ عورت یہ دعویٰ کرتی ہے کہ انہا لم تقبض، کہ اس نے قبضہ حاصل نہیں کیا، مشترط لہا تعجیلہ من المہر، کہ وہ حق مہر جس کی تعجیل کی شرط لگائی گئی تھی مہر میں سے، اسے اس پر قبضہ حاصل نہیں ہوا۔ تو جیسے ابھی میں نے کہا تھا کہ جو مہر معجل ہوتا ہے اس کے لیے شرط یہ ہے کہ حق صحبت ادا کرنے سے پہلے پہلے شوہر کو دینا لازم ہوتا ہے۔ تو اب شوہر نے جو ہے وہ حق مہر دیا یا نہیں دیا، لیکن عورت جو ہے وہ کیا کہتی ہے کہ جناب والا اس نے حق صحبت تو ادا کیا لیکن میں نے مہر معجل پر جو ہے وہ قبضہ حاصل نہیں کیا، مع انہا منکرۃ للقبض، حالانکہ یہ جو ہے وہ کیا کر رہی ہے، عورت جو ہے وہ انکار کر رہی ہے قبضے کا، عورت کیا کر رہی ہے، انکار کر رہی ہے قبضے کا، کہ اسے جو ہے وہ مہر پر قبضہ حاصل نہیں ہوا۔
تو کیا عورت کی بات مانی جائے گی یا نہیں مانی جائے گی؟ تو فرمائیں کہ وقاعدۃ المذہبی ان القول للمنکری، مذہب کا جو قاعدہ ہے وہ یہ ہے کہ قول تو منکر کیا مانا جائے گا، یعنی عورت اگر دعویٰ کرتی ہے کہ مجھے مہر معجل پر قبضہ حاصل نہیں ہوا تو وہ ہے مدعیہ، اور جو شوہر اگر انکار کرتا ہے وہ کہتا ہے نہیں میں نے تو اس کو قبضہ دے دیا تھا، وہ ہے منکر۔ تو بات تو منکر کی مانی جائے گی اس صورتحال کے اندر، یہ قاعدہ مذہب ہے۔ لیکن فی زمانہ چونکہ حالات اور واقعات جو ہے وہ گڑبڑ ہو چکے ہیں، تو اس لیے جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ اچھا وہ عدم تصدیق، یا ہاں صحیح ہے، تو اس کی جو ہے وہ عورت کی تصدیق نہیں کی جائے گی جبکہ حق کی صحبت ادا ہو چکا ہے۔ اچھا عورت کی تصدیق نہیں کی جائے گی مفتدی قول کے مطابق۔ وقاعدۃ المذہبی ان القول للمنکری، اور مذہب کا قاعدہ یہ ہے، اچھا ایسی صورت کے اندر سوری، مذہب کے قاعدے کے مطابق شوہر منکر نہیں ہے، عورت منکر ہے، یعنی شوہر مدعی ہے، شوہر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے قبضہ دیا ہے، عورت کہتی ہے کہ میں نے قبضہ حاصل نہیں کیا، تو وہ منکر ہے۔ تو ایسی صورتحال کے اندر جو ہے وہ اصل مذہب تو یہ کہ منکر کی بات مانی جائے گی، یعنی عورت کی مانی جائے، لیکن چونکہ فساد زمان اور دیگر معاملات کی وجہ سے حالات خراب ہو گئے، تو اب عورت کی تصدیق اس صورت میں نہیں کی جائے گی بلکہ مہر مقبوض شمار کیا جائے گا، یعنی یہ بات شمار کی جائے گی کہ وہ مہر عورت قبضہ اس پر کر چکی ہے، اور بالخصوص انہوں نے جو قید لگائی ہے بعد الدخول کی، تو اس سے جو ہے یہ بات کئی فیصد کنفرم ہو رہی ہے کہ اس کو مہر مل چکا ہے، ورنہ تو پھر حق صحبت ادا نہ ہوتا، ٹھیک ہے، بلکہ وہ پہلے مطالبہ کر لیتی۔ تو حق کی صحبت کے بعد وہ کہہ رہی ہے کہ جی مجھے جو ہے وہ مہر نہیں ملا، تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ معاملہ گڑبڑ ہے، تو اس لیے فرمایا وقاعدۃ المذہب ان القول للمنکر لکنها فی العادۃ لا تسلم نفسها قبل قبضه، لیکن فرماتے ہیں عادت یہی چلتی آ رہی ہے، یعنی فی زمانہ عادت یہ ہے کہ عورت تسلیم نفس نہیں کرتی قبل قبض مہر، یعنی مہر کے قبضے سے پہلے وہ تسلیم نفس کیسے کرے گی؟ عادتاً ایسا ہوتا نہیں ہے جبکہ مہر معجل ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ تسلیم نفس کر چکی ہے تو اب دعویٰ کیوں کر رہی ہے کہ مجھے جو ہے وہ حق مہر نہیں ملا؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ کچھ معاملہ جو ہے وہ خراب کرنا چاہ رہی ہے۔ اچھا اس کے بعد جو ہے وہ 11واں مسئلہ ہے، فرماتے وَقَذَا قَوْلُهُ قَالُوا فِي قَوْلِهِ كُلُّ حِلٍّ عَلَيَّ حَرَامٌ، اسی طرح اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے كُلُّ حِلٍّ عَلَيَّ حَرَامٌ، کہ ہر حلال چیز میرے اوپر حرام ہے، تو فقہا فرماتے ہیں یقع به الطلاق للعرف، عرف کے مطابق جو ہے وہ طلاق واقع ہو جائے گی، اگر وہ شادی شدہ شخص ہے اور اس کی منکوحہ زوجہ موجود ہے تو اب عرف کے مطابق جو ہے وہ طلاق واقع ہو جائے گی یہ قول کرنے سے کہ کل حل علیہ حرام، ہر حلال چیز میرے اوپر حرام ہے۔ قال مشائخ البلخی، بلخ کے مشائخ فرماتے ہیں وقول محمد لا یقع الا بالنیت، امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول یہ ہے کہ نیت کے بغیر طلاق واقع نہیں ہوگی، یعنی اگر اس نے کل حل علیہ حرام کے اندر جو ہے وہ زوجہ کی بھی نیت کی ہے تو ایسی صورت میں جو ہے وہ طلاق واقع ہوگی، اور اگر نیت نہیں کی تھی تو پھر کھانے پینے کی چیزیں وغیرہ جو ہے وہ اس پر حرام ہوں گی، زوجہ اس کی حرام نہیں ہوگی، یعنی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اجاب بھی علی عرف دیارہم، امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو ہے یہ جو جواب دیا ہے کہ وقول محمد لا یقع الا بالنیت، یہ جو امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو قول تھا نیت والا، یہ آپ نے ان کے شہر کے عرف کے مطابق بیان کیا۔ اما فی عرف بلادنا، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ مشائخ بلخ کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جہاں تک تعلق ہے ہمارے شہروں کے عرف کا، فیریدون به تحریم المنکوحۃ فیحمل علیہ، تو بلخ کا عرف یہ تھا کہ وہاں پر لوگ ایسے کلام کے ذریعے جو ہے وہ منکوحہ کے حرام ہونے کا ارادہ کرتے ہیں، یعنی وہ ایسا قول جو کہتے ہیں اس سے مراد جو ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ جو ہماری منکوحہ بیوی ازواج ہیں وہ حرام ہو جائیں، تو علماء بلخ یہ کہتے ہیں کہ فیحمل علیہ، لہٰذا ہم اس کو اسی پر محمول کریں گے، یعنی اس میں ہم نیت کا اعتبار نہیں کریں گے۔ امام محمد نے اپنے شہر کے حساب سے نیت کا اعتبار کیا، ٹھیک ہے،
نقلہ العلامۃ قاسم، امام قاسم بن قطب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو جو ہے وہ نقل فرمایا، وہ نقل عن مختارات النوازل، اور اسی طرح آپ نے مختارات النوازل کے حوالے سے بھی جو ہے وہ نقل کیا۔ مختارات النوازل یہ صاحب ہدایہ کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے فرمایا کہ ان علیہ الفتویٰ، کہ اسی پر فتویٰ ہے، لغلبۃ الاستعمال بالعرف، عرف میں جو ہے وہ غلبہ استعمال کی وجہ سے۔ ثم قال قلت ومن الالفاظ المستعملة في هذا في مصرنا الطلاق یلزمنی والحرام یلزمنی وعلی الطلاق وعلی الحرام۔ فرماتے ہیں کہ ہمارے شہر میں جو ہے وہ طلاق کے جو مستعمل الفاظ ہیں ان میں سے یہ بھی ہیں کہ الطلاق یلزمنی، کہ طلاق میرے اوپر لازم ہے، اور اسی طرح جو ہے والحرام یلزمنی، حرام میرے اوپر لازم ہے، وعلی الطلاق، میرے اوپر طلاق لازم ہے، وعلی الحرام۔ یہ سارے کے سارے جو الفاظ ہیں یہ ان کے عرف اور ان کے شہر میں جو ہے وہ طلاق کے لیے استعمال ہوا کرتے تھے۔ تو اب اس کو ہم فی زمانہ اپنے عرف کے حساب سے دیکھیں گے کہ بھئی ہمارے ہاں ہماری بولیوں کے اندر جو ہے ہماری زبانوں میں کیا یہ الفاظ بطور طلاق کے استعمال ہوتے ہیں یا دیگر معاملات کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو جس طرح جہاں کا عرف ہوگا وہاں پر جو ہے پھر احکامات اسی طرح کے ہوں گے۔ اچھا جی، وَكَذَا مَسْأَلَةُ دعوى الأب عدم تمليكه البنت الجهاز فقد بنوها على العرف مع أن القاعدة أن القول للمملك في التمليك وعدمه۔ اچھا ایک اور مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ کسی شخص نے جو ہے وہ شادی کے وقت اپنی بیٹی کو جو ہے وہ جہیز دیا، ٹھیک ہے، پھر بعد میں معاملات جو ہے وہ کچھ آگے پیچھے ہوئے، مثال کے طور پر جو ہے وہ ہوا یوں کہ لڑکی کو جب جہیز دیا گیا تو بعد میں جو ہے وہ اب یوں سمجھ لیتے ہیں کہ جہیز میں مثال کے طور پر جو ہے وہ باپ نے لڑکی کو جو ہے وہ اپنی بیٹی کو 5 کروڑ کا ایک پلاٹ دے دیا، ٹھیک ہے۔ اب لڑکی نے کیا کر دیا کہ اٹھا کر وہ پلاٹ جو ہے وہ اپنے شوہر کے حوالے کر دیا کہ بھئی تم جانو، تمہارا کام جانے۔ اچھا بعد میں لڑائیاں جھگڑے وغیرہ ہوئے اور معاملات خراب ہو گئے، تو اب جو لڑکے والے ہیں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ بھئی چونکہ یہ جہیز میں دیا گیا تھا اور لڑکی کی ملکیت تھی یہ زمین اور یہ پلاٹ، تو اس نے جو ہے وہ اپنے شوہر کو دے دی، تو اس پر ہمارا حق ہے۔ اب باپ جو ہے وہ قاضی کے سامنے آ کر اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ میری بیٹی جو تھی وہ، جو میں نے اس کو جہیز دیا وہ اس کی مالک ہی نہیں تھی، میں نے اس کو مالک ہی نہیں بنایا، میں نے تو تبرعاً اور استعمال کے لیے اسے یہ چیزیں دی تھی، پلاٹ وغیرہ، کہ بھئی تم اس پر گھر بنا لو یا جو بھی کرو اس میں رہو، لیکن اصل میں یہ میرا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو باپ کا دعویٰ ہے کہ میں نے بیٹی کو جہیز کا مالک نہیں بنایا، دعوی الابی عدم تملیکی البنت الجہاز، کہ وہ جو ہے وہ جہیز کا مالک اپنی بیٹی کو نہیں بناتا، اس کا دعویٰ کرنا، تو فرقد بنوہا علی العرف، فقہا نے اس مسئلے کی بنیاد بھی عرف پر رکھی ہے، فقہا نے اس مسئلے کی بنیاد بھی عرف پر رکھی ہے کہ جس علاقے میں یہ عرف ہو کہ وہاں پر جو جہیز کا سامان دیا جاتا ہے وہ لڑکی کی ملکیت میں دیا جاتا ہے، تو وہاں پر تو یہ ملکیت شمار ہوگا، اب باپ کا دعویٰ کام نہیں آئے گا، اور جہاں یہ عرف نہ ہو اور وہاں پر صرف بطور استعمال کے لیے یا ویسے ہی جو ہے وہ سامان دیا جائے، تو ایسی صورت کے اندر جو ہے وہ بانٹ کا دعویٰ بالکل درست ہوگا۔ اسی طرح بعض مقامات پر جو ہے لڑکے والے سونا وغیرہ یا کچھ چیزیں جو ہے وہ لڑکی کو دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اب بعد میں جو ہے اس پر بھی لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو مالک نہیں بنایا تھا، تو اس میں بھی عرف کو دیکھا جائے گا کہ وہاں کا عرف کیا ہے، کہ عموماً مالک بنایا جاتا ہے یا نہیں بنایا جاتا، اگر بنایا جاتا ہے تو وہ اس کی ملکیت میں ہے، اور اگر نہیں بنایا جاتا تو پھر جو مالک ہے وہ مال اسی کا ہوگا۔ لیکن فرماتے ہیں کہ یہ تو عرف ہے، اصل جو قاعدہ تھا وہ کیا تھا، ان القاعدۃ ان القول للمملک فی التملیک وعدمہ، اصل قاعدہ یہ ہے کہ جو مملک ہوتا ہے، مالک بنانے والا ہوتا ہے، تو تملیک اور عدم تملیک میں اس کا قول سنا جاتا ہے، جیسے یہاں پر باپ ہے اس نے مالک بنایا نا، تو اصل قاعدے کے مطابق اسی کی بات مانی جائے گی، لیکن فساد زمانہ اور دیگر معاملات ہوئے تو عرف کی بنیاد پر دیکھا جائے گا
کہ وہاں عرفن جو ہے مالک بنایا جاتا ہے یا نہیں بنایا جاتا. اب مملک کی بات کو نظر انداز کر دیا جائے گا. وقضا جعل القول للمرأة في مؤخر صداقها مع ان القول للمنکر. اسی طرح مہر کے معاملے میں جیسے مہر معجل کی بات ہوئی، اسی طرح مہر مؤخر یعنی غیر معجل کی جو بات ہے، یا مؤخر سے مراد آپ لے لیں ادھار پر جو ہے وہ مہر وہ کرنا، کہ شوہر کہتا ہے کہ جی یہ مہر میرے اوپر ادھار ہے. تو ایسی صورت حال کے اندر جو ہے وہ کس کا قول لیا جائے گا؟ یعنی اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے، عورت یہ دعویٰ کرتی ہے کہ یہ مہر جو ہے یہ غیر معجل ہے، ٹھیک ہے، اور شوہر کہتے ہیں نہیں یہ تو معجل ہے، ٹھیک ہے، تو ایسی صورت کے اندر جو ہے وہ عورت کی بات کو جو ہے وہ مانا جائے گا، حالانکہ منکر کا قول معتبر ہوتا ہے اس معاملے میں بھی. ٹھیک ہے، یعنی منکر کہے گا کہ نہیں جی میں نے تو مہر جو ہے وہ مؤخر نہیں کیا تھا بلکہ معجل کیا تھا. تو ایسی صورت میں جو ہے وہ منکر کی بات نہیں مانی جائے گی بلکہ عورت کے قول کو لیا جائے گا. وکذا قولهم فی المختار فی زماننا قولهما فی المضارعۃ والمعاملۃ والوقف لمکان ضروری والبلغ. ان مسائل کو انشاءاللہ الکریم، یہ جو کچھ اور مسائل رہتے ہیں تقریباً میرے خیال سے اللہ آپ کا بھلا کرے، 1 2 3 4 5 6 اور 7 8 9 10 کے قریب اور مسائل ہیں. انشاءاللہ الکریم ان کو ہم کل دیکھیں گے کل کے سبق میں، اور مزید بھی جو اس پر کلام ہوگا وہ ہم دیکھیں گے عرف کے حوالے سے اللہ نے چاہا تو. آج کے سبق کے متعلق اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ ارشاد فرما سکتے ہیں. نہیں ہے کوئی سوال. جی جناب، کوئی سوال وغیرہ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ خیریت؟ وہ جو اجیر مشترک کے والے سے وہ جہاں سے وہ یعنی کہ امانت اس سے وہ آواز آپ کی ضائع ہو کم آ جاتی رہی ہے. ہے. اجیر مشترک کے والے سے آپ فرما رہے تھے نا کہ امانت اس کو دی جائے تو اس سے وہ ضائع ہو جاتی ہے، یا اس حوالے سے اگر وہ اجیر مشترک نے ویسے کسی دوست کو امانت دی جاتی ہے پاس رکھ لے یا موبائل وغیرہ یا کوئی رقم، تو اگر وہ غلط نہیں کرتا وہ بازار جاتا ہے یا اس کی جیب پڑ جاتی ہے، موبائل نکل جاتا ہے، تو وہ کیا اس کے حوالے سے کیا حکم ہے؟ دیکھیے اس میں وہی صورت حال ہے. ایک تو یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ کوئی دوست وغیرہ ہے، اگر آپ نے اس کو ویسے ہی دیا ہوا ہے، تبرعاً دیا ہوا ہے، وہ معاملہ الگ ہوتا ہے. اور ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو اجیر مشترک بناتے ہوئے، جیسے کوئی موبائل والا جاننے والا ہے آپ کا، آپ اس کو دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو دونوں صورتوں میں یہ دیکھا جائے گا کہ اس میں جو ہے وہ اس کی طرف سے جو ہے وہ تعدی پائی جا رہی ہے یا نہیں. ٹھیک ہے، تو اگر واقعی میں اس کی طرف سے تعدی پائی جا رہی ہے، دوست ہو یا دشمن ہو جو بھی ہو، اگر اس نے جو ہے وہ سستی کا مظاہرہ کیا ہے تو ہم اس سے ضمان لیں گے. لیکن اگر اس نے سستی کا مظاہرہ نہیں کیا اور اس نے بالکل احتیاط کیا تھا لیکن یہ معاملہ جو ہے وہ گڑبڑ ہو گیا، تو ایسی صورتحال کے اندر بہرحال اس سے ضمان ہم لیں گے، چاہے وہ کوئی بھی ہو. اجیر مشترک ہے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دوستی میں تو بہت زیادہ پھر جو ہے وہ تعدی سے کام لیا جاتا ہے کہ چیزوں کا خیال ہی نہیں رکھتے، ٹھیک ہے، اور ان کو جو ہے وہ ہلاکت کی طرف لے کر جاتے ہیں. پھر تو ان سے لینا چاہیے. یہاں پر پھر دوستی نہیں دیکھی جائے گی کہ یہ دوست ہے یا نہیں ہے. دوسرا یہ سارے محترم امانت کے حوالے سے بینک اکاؤنٹ میں جو ہمارے جو پیسے ہوتے ہیں یہ امانتاً ہوتے ہیں. تو پیچھے یہ نا بات بہت وائرل ہوئی تھی، تو وہ ہم سے تو جو وہ دیتے ہیں جس پہ ہم نے سائن کرنے ہوتے ہیں سارا ہوں، انگلش میں ہوتا ہے، پتہ نہیں وہ کس کس پہ سائن کروا لیتے ہیں. یہ بات ہوں، وہ بہت وائرل ہوئی تھی. اگر بینک ڈیفالٹ کر جاتا ہے، کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، تو ہوں، آپ کو صرف 5 لاکھ روپے ملیں گے. اس کے
اس سے زیادہ نہیں مل سکتا. اب اس کا کروڑوں روپیہ ہو تو اس سے وہ معاہدے پہ دستخط بھی کروا لیں. ایسا اب لوگوں کو پتہ چل گیا تو پھر بھی جان بوجھ کے وہاں بھی مانت رکھتے ہیں. جس طرح حالات چلتے ہیں پاکستان کے چل رہے ہیں, کوئی بھی بینک کا نام یہ ڈیفالٹ ہو گیا ہے ایسا, تو بینک میں اس طرح پیسے رکھوانا یہ درست ہوگا؟ یہ جان بوجھ کے مال کو ضائع کرانے کی طرف ہوگا. دیکھیں اس میں آپ کے پاس آپشن بہت سارے ہیں. ٹھیک ہے, آپشن آپ کے پاس بہت سارے ہیں. آپ اچھی طرح سے اس میں جانکاری کریں کہ کون سا بینک اس وقت صحیح چل رہا ہے اور کون سا بینک بالکل ڈوب رہا ہے. صحیح ہے. اور اس میں بھی آپ کے پاس آپشن ہوتا ہے کہ آپ جو ہے جیسے مثال کے طور پر ایک بندہ ہے, اس نے ایک ہی اکاؤنٹ کھلوایا اور سارا کا سارا پیسہ اٹھا کے اس کے اندر ڈال دیا, تو یہ تو اس کی اپنی کمزوری تھی. جب اسے پتا ہے کہ یہ معاملات خراب ہو سکتے ہیں, اب سارے کا سارا ملبہ آپ اٹھا کے بینک پہ ڈالیں, تو پہلے تو آپ کو وہ معاہدہ دیکھنا چاہیے تھا. اگر وہ انگلش میں آپ اس سے پوچھیں کہ بھائی کیا کیا صورتحال ہو سکتی ہے, کیا کیا معاملات ہو سکتے ہیں, باقی بینک جو ہے وہ کسی کی ذمہ داری نہیں لیتا. یہ ہر جگہ کہہ رہے ہوتے ہیں بھائی ہم کسی کے ذمہ دار نہیں ہیں, آپ کا اکاؤنٹ ہیک ہو جاتا ہے, کوئی بھی معاملہ ہو جاتا ہے, آپ جانے آپ کا کام جانے. تو اس میں بندہ جو ہے وہ خود احتیاطی تدابیر اختیار کرے کہ وہ جو ہے وہ اپنا مال جو ہے وہ مختلف بینکوں کے اندر جو ہے نا الگ الگ کر کے رکھے. ٹھیک ہے, ایک اکاؤنٹ میں نہ رکھے, اور وقتاً فوقتاً جو ہے اس کو چیک اینڈ بیلنس کرتا رہے, نکلواتا رہے, زیادہ رقم جو ہے ایک جگہ پہ نہ رکھے. تو یہ تو اس نے خود دیکھنا ہوتا ہے. اکاؤنٹ کھلوانے سے پہلے وہ یہ دیکھے گا. آپ مثال کے طور پہ آپ کسی کو پیسے دیتے ہیں تو آپ 10 بار سوچتے ہیں کہ یار یہ لے کے تو نہیں بھاگے گا. تو بینک بھی تو اسی طرح ایک شخص کی حیثیت رکھتا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ یار یہ پہلے سے تو نقصان میں نہیں ہے. اب وہ ایسا بینک ہے جس کا نام ہی کسی نے نہیں سنا ہوا, آپ جا کے اس میں اکاؤنٹ کھلوا دیتے ہیں, وہ تو بند ہونا ہی ہے اس میں. مشہور و معروف جو ہوتے ہیں جو سالوں سے چلتے آ رہے ہیں, تو اس میں آپ پھر جو ہے نہ کریں. اس میں پھر تھوڑا سا بندے کو اعتماد اور بھروسہ بھی ہوتا ہے, جس کی سروس بھی اچھی ہو. نہیں میں آپ سے مطلب ٹھیک ہے, میں اس حوالے سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو کہتے ہیں ہم 5 لاکھ ہی دیں گے آپ کی جو امانت ہے, فرض وہ کریں ڈیفالٹ ہو انشورنس بھی والی جاتا ہے بڑوں. صورتحال بن جاتی ہے, وہ انشورنس والی صورتحال بن جاتی ہے. غالباً وہ اکاؤنٹ کھولنے سے پہلے شاید وہ اس میں انشورنس بھی کرواتے ہوں گے کہ آپ کا اگر نقصان ہو جاتا ہے تو ہم دیں گے. اب مثال کے طور پر کسی کے اگر 10,000 وہاں ضائع ہو گئے تو وہ تو 5 لاکھ نہیں دے گا بینک. ہوں اور یہ تو میں نے مطلب ابھی تک تو ایسا کوئی واقعہ میرے سامنے پیش نہیں ہوا کہ کسی کا جو ہے نا وہ بینک ڈیفالٹ ہو گیا ہو پاکستان میں, اور اس نے جو ہے نا سب کو 5-5 لاکھ بانٹے ہوں. اس کے 10,000 اکاؤنٹ ہے, تو 10,000 کو آپ 5 لاکھ سے ضرب دے تو یہ تو کروڑوں کی کہانی بن جائے گی. وہ کیسے وہ دے گا؟ یہ صرف باتیں ہوتی ہیں. ایک رول بنایا ہوتا ہے, کچھ پروٹوکولز ہوتے ہیں اسٹیٹ بینک کے, یہ اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں, ورنہ دیتے کچھ بھی نہیں ہے. یہ تو کنفرم بات ہے. دینا انہوں نے کچھ نہیں ہے, جتنا ان کو ملتا ہے وہی لیں گے یہ. اور میں نے وہی بات کہی نا کہ نفع نقصان کا ذمہ دار بندہ خود ہوتا ہے. وہ بینک خود کہہ رہا ہوتا ہے بھائی آپ جانو آپ کا اکاؤنٹ جانے, ہم نے تو سارا ایکسس آپ کو دیا ہوا ہے, اپلیکیشن کے ذریعے, SMS کے ذریعے, ہر چیز کے ذریعے ایکسس دیا ہوا ہے آپ کو. آپ نے خود ہی خرابی کی ہے. ATM کارڈ کا کوڈ آپ کیوں کسی کو دیتے ہیں, یا جو ہے نا وہ چیک بک کسی کو آپ نے تھما دی ہے, سگنیچر آپ نے اتنا آسان کیا ہوا ہے. وہ بہت سارے پھر بہانے لے کر آپ کے سامنے آ جاتے ہیں. جب کوئی معاملہ ہوتا ہے نا, وہ اتنے بہانے بناتے ہیں, آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب کیا کروں. تو اگر یہ صورتحال ہے بھی تو وہ انشورنس میں چلا جائے گا, تو وہ آپ کو پھر پتہ ہے کہ انشورنس کی کیا کنڈیشنز ہوتی ہیں. جی جناب, کوئی اور سوال؟ تو صاحب انشورنس کی بات کی تو تکافل کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے, اس کے بارے میں اگر کچھ بتا دیں. تکافل واجب ہے. تکافل پہ کبھی کریں گے بات انشاءاللہ. تکافل جو ہے وہ, اب میں کیا کہوں, پھر لوگ ناراض ہو جائیں گے. فی زمانے کوئی ایسا ادارہ ہے نہیں جس پہ 100% ہم بھروسہ کیا جا سکے.
یہ غالباً کتاب الوقف میں جو ہے اس پہ ایک مسئلہ آئے گا، وہاں پر میں اس کو بیان کروں گا شامی میں. اس پہ پورا ایک مسئلہ ہے مال کو وقف کرنا. شروع ہو چکا ہے یا ختم ہو گیا؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ دعوت اسلامی پہ بھی سلام تکافل شروع ہوا، 10 بار شروع ہو کے ختم ہوا ہے. میری معلومات کے مطابق تو یہ بند ہو چکا ہے. کسی کو معلومات ہے بتائیں. میرے خیال سے تو یہ بند ہو چکا ہے. نہیں وہ میڈیکل وغیرہ کا تو ہے، باقی تکافل کا تو نہیں ہے. وہ کچھ اور ہے نا، وہ اجیر خیر خواہی ہے. جی ایک اجیر فنڈ خیر خواہی جمع فنڈ ہوتا جو ہے، ہوتا ایک فنڈ جمع ہوتا ہے، سارے اجیر ایک فنڈ جمع کرتے ہیں اپنی سیلری سے کاٹ کے، اور پھر جو ضرورت مند ہوتے ہیں ان کے علاج وغیرہ میں اس کو لگایا جاتا ہے. ہر اجیر اپنی خوشی سے دے رہا ہوتا ہے. وہ ایک الگ چیز ہے، تکافل ایک الگ چیز ہے. تکافل دوبارہ شروع ہو گیا؟ ہمیں تو پتہ نہیں، نہ ہم نے کبھی اس میں جمع کروایا، نہ اس کا پیکج بنوایا. اللہ بہتر جان. تکافل شروع ہو چکا ہے. میں کیا چیک کروں؟ کب سے شروع ہو گیا یہ تو بند ہو گیا تھا 2 بار تو شروع ہو کے یہ بند ہوا ہے. آخری بار کب شروع ہوا تھا یہ دوبارہ؟ یہ ایس آپشنل ہے تکافل. ابھی چند ماہ پہلے ہی دوبارہ یہ ایس پہ شو ہوتا رہا ہے. ہم نے نہیں لیا اس لیے معلوم نہیں کہ ختم ہوا یا نہیں. اکثر کو سمجھ میں نہیں آتا. اچھا تکافل میرے پاس کوئی شو نہیں ہو رہا. شاید ہم نے لیا نہیں ہوگا اس لیے شو نہیں کر رہا ہمارے پاس، یا ہم حقدار ہی نہیں ہے اس کے. اچھا ہاں یہ ایک آ گیا تکافل ممبر شپ. اچھا آخری بار یہ جناب والا، یہ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہر شخص کا ایک اپنا موقف ہوتا ہے. اب آپ لوگوں کے پاس ماشاءاللہ سے وقت نہیں ہوگا، ورنہ میں تو اس پہ پوری تقریر کروں. پھر جو ہے وہ کچھ افراد سننے کے متحمل ہوں گے، کچھ نہیں ہوں گے. یا تو آپ اس کو بعد کے لیے رکھ لیں. منصور بھائی جیسے میں نے عرض کیا کہ اس پہ پورا ایک کلام ہے. مجھے اس پہ کئی ہے. آج اشکالات اور کئی سوالات ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کو اس طرح سے ہونا چاہیے. اس کو جس طرح سے ہونا چاہیے، اگر وہ طریقہ کار آپ اختیار کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کی ممبرشپ لیں گے. تو نہ آج تک لی ہے، نہ کسی کو ترغیب دلائی ہے، کیونکہ مجھے اس میں نقصان نظر آتا ہے. جن کو فائدہ نظر آتا ہے انہوں نے لیا ہے. تو چونکہ مفتیان کرام کی رائے سے اس کو جو ہے وہ لیا گیا ہے، اور اس کی مخصوص کنڈیشن رکھی گئی کہ جناب آپ نے سلام تکافل سے لینا ہے، کیونکہ اس کے پیچھے ایک پورا پروسیس ہے. پیسے چند افراد جمع کرتے ہیں اور اس کے بعد پیچھے اس کے ایک انویسٹمنٹ، جو تکافل کمپنیز ہیں وہ انویسٹمنٹ کرتی ہیں. فار ایگزامپل کوئی چیریٹی کا کام کر لیا، کوئی وقف کا جو بلڈنگ ہے وہ خرید لی، اس کو وقف پہ چڑھا دیا، پھر اس کو جو ہے نا وہ کرائے پہ دے دیا. ٹھیک ہے. تو یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ معاملات ہوتے ہیں. اس کے بعد اس کو آگے ہم بیان کر سکتے ہیں. تو اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس میں تفصیل ہے. اس لیے اس پر اگر ہم ایک الگ سے جو ہے وہ سیشن کی صورتحال اختیار کریں تو میرے خیال سے زیادہ بہتر ہے. سارے مطلب یہ بینک والے نا بہت گڑبڑ کرتے ہیں. فتوا کسی اور چیز پہ لیتے ہیں لیکن نیچے کام وہ اپنے والا ہی کرتے ہیں، اس کے پیچھے اس آڑ، اس فتوے کی آڑ میں. مفتی صاحب کے بھی ساتھ ایسا ہی معاملہ ہے. بتایا کچھ اور ہے لیکن
پیچھے وہ کچھ اور ہی کرتے ہیں. اللہ پر خیر فرمائے انشاءاللہ. اس پہ جو ہے وہ کسی دن ہم یہ جو بھائی نے بات کی ہے نا، تو اس میں اگر اس بات کو دیکھ لیا جائے تو یہ مفتی علی اصغر صاحب نے یہ بینک اسلامی میں سیونگ اکاؤنٹ کو جائز کہا ہے، تو اب یہ بات ان کے لیے بھی کہی جا سکتی مفتی علی اصغر صاحب کے لیے کہ ان کو بتایا کچھ ہو جا رہا ہے، کام کچھ ہو رہا ہے، کیونکہ مفتی علی اصغر صاحب نے فتویٰ دیا کہ یہ جائز ہے. الکسب نام کا کوئی اکاؤنٹ ہے بینک کا، سیونگ اکاؤنٹ ہے اس پہ بینک اسٹے آ اسلامی جاتا میں. ہے، اس کو چھوڑ دیں. وہ جو ہے وہ معطل ہو گیا، اس میں تعطل پیدا ہو گیا. اسی لیے آپ کو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ چھوڑ دیں ابھی اس کو. اس پہ ہم جو ہے وہ کسی دن جب باقاعدہ سے جو ہے وہ وقف کا ٹاپک آ جائے، یا جو ہے وہ چونکہ تکافل کا تعلق وقف سے ہے، تو جب اس میں باقاعدہ سے یہ ٹاپک آئے گا، یا جو بھی کبھی اگر ہماری نشست اس حوالے سے ہوئی یا عمومی طور پر سوالات رکھے گئے، اس میں انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں گے. پھر میں بھی اشکالات بیان کروں گا اور ان کے دیکھیں گے، آپ بھی جوابات تلاش کر کے آئیں، انشاءاللہ اس پہ کلام کریں گے، کوئی مسئلہ نہیں. فی الحال جنہوں نے لیا ہے میں ان کو برا نہیں کہتا، جنہوں نے نہیں لیا ان کو بھی برا نہیں کہتا. سکوت اختیار کرتا ہوں میں اس معاملے میں. فی الحال کے لیے تو یہی ہے، کوئی فرض و واجب تو ہے نہیں کسی کو. اور کوئی سوال آج کے سبق کے متعلق؟ عرف عرف و عادت. چلیں، جزاکم اللہ تعالی خیر کثیرا. انشاءاللہ جو ہے وہ پھر ملاقات ہوگی.